نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چلتے چلتے جب 40 برس پوری ہو گئی نا، تب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے بہت بڑے تاجر تھے صدیق اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں غار حرا میں گئے، قریش کی اذیتوں سے تنگ آ کر، اذیتوں پریشانیوں سے تنگ آ کر آپ غمزدہ ہو کر تنہائی اختیار کر کے غار حرا میں چلے گئے، جبل نور پر۔ وہاں جب چلے گئے تو اس غار کے اندر ابتدائی آیات نازل ہوئی سورۃ العلق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی تھی سرکار پر، قرآن کا نزول ہوا۔ غار حرا میں قرآن نازل ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے مکہ کے سرزمین پر آتے ہیں، حرم مکہ میں آ کر اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کی۔ جب اعلان کیا آپ نے نبوت کا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، قریش والوں سنو، مکہ والوں سنو، تو لوگوں نے آپ کی تردید کی۔ اس دوران جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پلٹ کر نبوت کا وہ جو ظاہری فیض تھا، ظہور ہو چکا تھا، وہ لے کر، وہ فیضان لے کر مکہ میں آئے اور اعلان نبوت کیا، اور اس دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں تجارت کے سلسلے میں جا چکے تھے، مکہ میں موجود نہیں تھے۔ وہاں گئے نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران ملک شام میں تجارت کے دوران رات کو سوئے خواب میں دیکھا۔ ایمان کے سلائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ ملک شام میں تجارت کی وجہ سے گئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اعلان نبوت مکہ میں فرمایا، صدیق اکبر ملک شام میں ہیں، خواب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، نیند کی حالت میں ہیں، اور خواب یوں رونما ہوا کہ خواب کے اندر آسمان سے سورج آتا ہے، چاند اتر کے آتا ہے، ستارے اتر کے آتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی گود میں، شام میں بیٹھے ہیں اور خواب کے حالت میں اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ اس دوران وہ سورج چاند ستارے جب صدیق اکبر کے گود میں آئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر یہ ساری چیزیں میرے گود میں آ گئی، سورج چاند ستارے، اور میں نے اپنی چادر اتار کے ان سورج اور چاند اور ستاروں کے اوپر ایسے چادر کے اندر اسے لپیٹ دیا، سبحان اللہ کی، ایسے جب لپیٹا نا ان کو، فرماتے بیدار ہوا، اٹھ کے پھر راہب کے پاس چلا گیا، خواب کی تعبیر پوچھی۔ اللہ اللہ قربان جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں غار حرا کے اندر جب پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر مکہ کی سرزمین پر آئے، آ کر قریش کے خاندان کے درمیان، اہل مکہ کے درمیان میرے پاک نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ صدیق اکبر جو بچپن کے دوست تھے میرے آقا کریم کے، جو جناب والا پہلے دن سے سرکار کے ساتھ سماجی تعلق رکھتے تھے، تجارت کے معاملے میں میرے پیارے صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے گئے۔ شام کے اندر رات کو سوئے، اچانک خواب کے اندر دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اعلان نبوت کے بعد خواب دیکھا شام میں رہ کر، آپ فرماتے خواب کے اندر سورج بھی آ گیا میری گود میں، چاند بھی اتر کے میرے گود میں آ گیا، تارے بھی اتر کے میرے گود میں آ گئے۔ میں صدیق اعظم نے خواب کے حالت میں سورج چاند ستاروں کو اپنے دامن میں لیٹ کر چادر کے اندر لپیٹ لیا۔ اس دوران کیا فرماتے پھر جب خواب سے بیدار ہوا، صبح ہوتے ہی چل کے راہب کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اے فلاں بن فلاں، اے راہب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک خواب کی تعبیر تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگا بولا ابو بکر کیا خواب تم نے دیکھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے، فرماتے ہیں راہب رات کو سویا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، سورج بھی میری گود میں، چاند بھی میری گود میں ہے، ستارے بھی میرے گود میں ہیں، یہ ساری آسمان سے اتر کر یہ ساری چیزیں میرے گود میں آ گئے ہیں، میں صدیق اکبر نے اپنے چادر میں لپیٹ رکھا ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر راہب بولا، اس نے کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ، آپ نے سوال پوچھا ہے، آپ نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے، اے ابو بکر پہلے میرا ایک سوال کا جواب دو۔ فرمانے لگے بولو۔ راہب کے سوال پر آپ نے اصرار کیا۔ راہب نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا ابو بکر پہلا اپنا نام بتانے والے شخص مکہ سے، تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ کس جگہ سے تم آئے ہو؟ راہب نے سوال کیا ابو بکر صدیق سے، بتاؤ نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر ہے۔ والد کا نام فرمایا ابو قحافہ ہے۔ جگہ کون سی ہے؟ آپ فرمانے لگے اے راہب مکہ سے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا بتاؤ قبیلہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا قبیلہ قریش ہے، قریش قبیلے کا بچہ ہوں، جناب والا قریش قبیلے کا فرد ہوں، مکہ سے رہنے والا ہوں، تجارت کے معاملے میں یہاں پر آیا ہوں، تاجر ہوں، میرا پیشہ تجارت ہے۔ اے راہب بتا اب میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس راہب نے کہا، اس نے کہا جناب جب آپ نے اپنا نام بھی بتایا، باپ کا نام بھی بتایا، قبیلے کا نام بھی بتایا، جگہ کا نام بھی بتایا، وہ راہب بول اٹھا، اس نے کہا صدق اللہ رؤیاک فإنہ يبعث نبي من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته بعد موته۔ راہب نے کہا اچھا اللہ نے تیرا خواب سچا کر دیتا ہے، اللہ نے تیرا خواب سچا کر دکھایا۔ اے راہب بتا تعبیر کیا ہے؟ راہب کہنے لگا تیرا نام ابو بکر، تیرا قبیلہ قریش، تو مکہ کا رہنے والا، اگر تجارت کے قافلے کے تجارت کے معاملے میں شام آیا ہے اور تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سورج چاند ستارے تیرے گود میں اپنی چادر میں لپیٹنے کا منظر تو نے دیکھا ہے، پھر سن لے اللہ کریم نے تیرا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اے راہب بتا وہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرم کہنے لگا راہب اے ابو بکر فإنہ یبعث نبی من قومک، اس خواب کی تعبیر یہ تیرے قوم قریش میں سے اللہ کریم نے ایک نبی کو بھیجا ہے، ایک نبی تیرے قوم میں آ گیا ہے، وہ نبی کیسا ہوگا؟ اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ اس کے اوصاف کیا ہوں گے؟ راہب بولا تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد موتہ۔ راہب کہنے لگا سورج چاند ستارے تیرے گود میں آنے کا مطلب یہ تیری قوم میں ایک نبی آ گیا ہے، اس کی ساری زندگی میں تو اس کا وزیر بن کر رہے گا، اس کے وصال کے بعد تو اس کا خلیفہ بن کر دنیا میں زندگی گزارے گا، زندگی میں اس کا وزیر، زندگی میں اس کا وزیر رہے گا۔ اور سرکار کے حیات طیبہ کے بعد ساری وصال کے بعد ساری عمر پھر آپ مصطفیٰ کے پہلے خلیفہ بنو گے۔ قربان جاؤں وزیر کے ساتھ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وزیرا فی الارض و وزیرا فی السماء۔ میرے آقا کریم نے فرمایا او میرے صحابہ اللہ کریم نے مجھے یہ شان بخشی ہے کہ میرے دو وزیر آسمانوں پہ کام کرتے ہیں، میرے دو وزیر زمین پر کام کرتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تیرے وزیر کون سے، زمینوں پہ تیرے وزیر کون سے؟ سرکار دو عالم بولے آپ نے فرمایا میرے صحابہ آسمانوں کے اندر ایک جبریل میرا وزیر ہے، دوسرا میکائیل میرا وزیر ہے۔ یا رسول اللہ زمین پر تیرے وزیر کون سے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں پہ جبریل میرا وزیر، آسمانوں پہ میکائیل میرا وزیر، روئے زمین پر میرا وزیر ایک ابو بکر ہے، دوسرا فاروق اعظم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ازل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کی نسبتیں روحی نسبت جو ہے وہ اللہ نے جوڑ کے رکھی ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں آ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، یہ دنیا میں آ کر محبت نئے سرے سے نہیں بنتی۔ جب عالم ارواح نے ان انسانوں کی روحیں جب پیدا کی ہیں تو ان دو روحوں کا آپس میں تعلق اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے۔ جن کی روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں، دنیا میں آ کر ان کی محبت بن جاتی ہے، ان کی تعلق داری بن جاتی ہے، ان کی رشتہ داری بن جاتی ہے، ان کا پیار بن جاتا ہے۔ گویا
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح جب اللہ نے بنائی تو روح محمد کے ساتھ بنائی ہے، مصطفیٰ کے صحبت میں بنائی ہے، مصطفیٰ کے قرب میں بنائی ہے، اور یہ ازل سے اللہ کریم نے دونوں ہستیوں کا تعلق آپس میں جوڑ کر رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں پہ دو زمین پر۔ آسمانوں پہ کون ہے وزیر؟ جبرائیل و میکائیل۔ زمین پر کون ہے؟ ابو بکر و عمر۔ یہ فرمانے کا مطلب ہے، ایک بات نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، یاد رکھو وزیر اعظم ہونا پاکستان کا تو چاروں صوبوں میں اس کا صوبائی وزیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس کے ہاتھوں حکومت صوبے کی ہوتی ہے، چاروں صوبوں، چار صوبے، اگر 5 صوبے پاکستان کے تو 5 صوبوں میں کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ صوبائی طور پر موجود ہے کہ نہیں؟ اب میرے مصطفیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں آسمانوں پہ میری وزارت چلتی ہے، زمین پر بھی میری وزارت ہے، ادھر جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، ادھر حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق میرے وزیر ہیں۔ بتلانا یہ چاہتے ہیں دنیا میں آنے والوں یاد رکھو کہ محمد کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ میری حکومت آسمانوں پہ بھی ہے، میری حکومت زمین پر بھی ہے۔ مصطفیٰ کو اللہ نے یہ حکومت عطا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر سے جب واپس آئے نا، خواب دیکھ کر راہب سے تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ تعبیر اس کی یہ ہے کہ ایک نبی ہوگا آپ کے قوم میں آئے گا اور تو اس کی زندگی میں اس کا وزیر بن کے رہے گا، اس کے وصال کے بعد اس کا خلیفہ بن جائے گا، اس کا خلیفہ بن جائے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، جس کو مصطفیٰ کی خلافت اللہ عطا کرے اور خلیفہ بھی خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول بنائے، یاد رکھیں اس کا دشمن کوئی شیطان ہی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ رحمان بندہ رحمان اس کا دشمن نہیں ہو سکتا، اس کا منکر کوئی رحمان کا بندہ نہیں کر سکتا۔ ہاں رب رحمان کے درگاہ سے اٹھائے جانے والا شیطان ہو سکتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ رب العزت نے کائنات میں اپنا پہلا خلیفہ بنایا تو انکار کس نے کیا تھا؟ بولو سب کو پتہ ہے۔ جب پہلا خلیفہ بنایا میرے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو تو سب سے پہلے اس کا انکار کس نے کیا؟ اونچا بولیے ذرا، گج وج کے آنکھوں ذرا۔ پہلے خلیفہ جو اللہ رب العزت نے اپنا بنایا کائنات میں، اس کا انکار کیا شیطان نے، اور جسے میرے مصطفیٰ نے پہلا خلیفہ بنایا اس کا انکار شیطان کی روحانی اولاد کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل، ازل سے ان کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شام میں جب خواب دیکھا، تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا تیرے قوم میں نبی آئے گا، زندگی میں وزارت ملے گی، تجھے وزارت ملے گی، اور وصال کے بعد ان کی خلافت تمہیں ملے گی۔ جب یہ تعبیر سننے کے بعد فقہاء تجارت کا قافلہ چھوڑا واپس مکہ میں چلے آئے۔ قربان جاؤں سیدنا صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے ملک سے واپس آ کر مکہ جب پہنچے، صبح سویرے مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں پہنچتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شام سے آ کر آقا کریم سے پہلی ملاقات سیدنا صدیق اکبر نے کی۔ آقا کریم کو دیکھ کر مسکرائے، ادھر صدیق مسکرا رہا ہے، ادھر سامنے صدیق کو دیکھ کر آمنہ کا لال مسکرا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم کے پاک بارگاہ میں صدیق اکبر پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پاس آتے ہی صدیق اکبر سے فرمایا او میرے صدیق، پڑھو نظر میری نبوت کا اعلان کر دو۔ میں تو اعلان نبوت کر بیٹھا ہوں، اللہ کا حکم تھا کہ اعلان نبوت کرو، میں نے اپنی نبوت کا اظہار کیا ہے۔ صدیق اکبر تم بھی میری نبوت کا اقرار کرو۔ حضرت صدیق اکبر کا سوال سنو اور ایمان کو تازگی بخشو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بول اٹھے، کہنے لگے یا محمد مت دلیل علی ما تدعی، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دعویٰ تسی کیتا ہے، تو جڑا دعویٰ کیتا ہے اے دیتے تواڈے کول دلیل کی ہے؟ اے دیتے دلیل کی؟ میرے آقا علیہ السلام اس دلیل کو سننے کے بعد آقا کریم کے علم غیب کا اندازہ خود بخود غلاموں کو ہو سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا صدیق اکبر نے، فرمایا صدیق نبوت اعلان کیتا میں، قرآن دی پہلی وہی نازل ہوگی غار حرا دے وچ، تے قریش والے میرے نبوت انکار پہ کر دیندا، تیرا کی خیال ہے؟ بچپن تو یار کا دوست رہے میرا،
کہ مد دلیل علامات الدعی، اے محمد دسو جڑا دعویٰ پہ کر دے ہوئے تو کل دلیل کی ہے، دلیل کی ہے۔ سنو میرے آقا علیہ السلام نے دلیل کیا دی۔ مکہ میں آ کر جب سرکار سے ملاقات ہوئی، صدیق اکبر کہنے لگے مد دلیل علامات الدعی، اے محمد اعلان نبوت تو تم نے کر لیا ہے، پر نبی ہونے کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، آپ نے مسکرا کر فرمایا الرؤیا التی رأیت بالشام، دلیل وہ خواب جو شام سے ویکھ کے آئے ہیں، وہ خواب جو شام میں تم الرؤیا التی رأیت بالشام، فرمایا شام دے محلات جو رہ کے خواب تو ویکھ آئے ہیں، وہ دلیل تھوڑی ہے، وہ دلیل تھوڑی میری نبوت کے لیے۔ قربان جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا التی رأیت بالشام، او میرے یار سن لے، میرے نبوت کی وہی دلیل تیرے لیے کافی ہے کہ شام میرے گھر میری نبوت کا خواب تو نے دیکھ لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم کے قریب ہو گئے، جھپٹ گئے، میرے مصطفیٰ کریم کو کلاوہ ڈال کر سینے سے لگایا، مصطفیٰ کریم کے دونوں آنکھوں کے درمیان سے حضور کے پیشانی پہ صدیق اکبر نے بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، شرافت میں نجابت میں رفاقت میں سخاوت میں، شرافت میں نجابت میں رفاقت میں سخاوت میں، یہ شہرت ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا سے دی